السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند عرصہ قبل نماز جمعہ کے بعد ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا۔ تو ہمارا ساتھی جس نے ان سے ملاقات کروائی تھی، انہوں نے کہا کہ فضائل اعمال میں جو بعض عبارات ہیں جو اسلامی عقائد کے بھی خلاف ہیں، اگر آپ انہیں حذف کر دیں یا انہیں نکال دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس نے بڑے تلخ انداز میں اسے پوچھا کہ بھلا کون سی عبارات، بڑے تلخ انداز میں۔ پھر میں بول پڑا کہ فضائل اعمال میں مولانا زکریا صاحب نے بہت زیادہ ضعیف اور موضوع روایتیں جو ہیں وہ اندر لکھی ہیں، اور اس کے علاوہ بزرگوں کے قصے کہانیاں اور واقعات ہیں، بعض ایسی باتیں بھی ہیں جو عقل سے بھی دور کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ارے بھائی، وہ تو لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے ہیں، لوگوں کو مسجدوں میں لانے کے لیے ہیں، مسجدیں آباد کرنے کے لیے اندر لکھی ہوئی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کو کوئی اچھی کتاب نہیں ملتی تھی کہ جس کے اندر فضائل جو ہیں، آپ نے فضائل ہی پڑھانے ہیں تو فضائل کوئی صحیح احادیث سے مروی ہوں، آپ نے ضرور موضوع اور من گھڑت حدیثوں کو اندر لکھنا ہے۔ آپ کو کیا اللہ سے ڈر نہیں آتا اللہ کے نبی کی جانب جھوٹ منسوخ کرتے ہوئے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ فضائل اعمال کو لیے پھرتے ہیں، آپ اس کے بجائے ریاض الصالحین ایک اچھی کتاب ہے، اس میں سوائے 50 حدیثوں کے باقی سب حدیثیں جو ہیں وہ صحیح ہے، حسن درجے کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم ریاض الصالحین کا بھی درس دیتے ہیں۔ میں نے کہا پر اتنا نہیں جتنا آپ فضائل اعمال کو لیے پھرتے ہیں۔ پھر میں نے کہا اور بھی اچھا ہو کہ اگر آپ صحیح بخاری شریف جو ہے اس سے درس دیا کریں، جس کے متعلق تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب یہ ہے، اور اس کی تمام مرفوع احادیث جو ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں۔ تو اس پر وہ بول پڑے کہ ہمیں ہمارے امیر صاحب نے قرآن اور بخاری شریف کو خود پڑھنے سے منع کیا ہے۔ پھر وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے عالم فاضل کا کورس کیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے بس پھر آپ ہی پڑھو، آپ ہی کی سمجھ میں آنے والی چیز ہے، ہمیں ان قرآن اور بخاری و مسلم کو پڑھنے سے روکا گیا۔ تو میرے بھائیو، جس طرح کا رویہ ہم نے قرآن کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے، اگر ہم ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، جس کو دوسرے کلام اور کتابوں پہ وہی فضیلت حاصل ہے جو اللہ کو اپنی مخلوق پہ فضیلت حاصل ہے، جب ہم اس کے ساتھ ایسا رویہ روا رکھیں گے تو بھلا ہم ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ مشکات کے اندر یہ حدیث نمبر 2115 ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اس کتاب کی بدولت بہت سی اقوام کو اٹھاتا ہے، ان کو ترقی دیتا ہے، اور بہت سی اقوام کو ذلیل کرتا ہے اور رسوا کرتا ہے۔ تو آج جس طرح کا رویہ ہم نے قرآن کے ساتھ رکھا ہوا ہے، تو ذلت نے تو تماچے کے نشان ہمارے چہرے پر رکھے ہوئے ہیں، چہرے پہ اس کے نشان پڑ گئے ہیں، اس تماچے کے، ذلت کے تماچے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو وسوسہ ہے، یہ جو شبہ ہے کہ قرآن جو ہے اس کو سمجھنے سے نعوذ باللہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، اس کو عالم سے پڑھنا، اس کو خود سمجھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جائے، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، اور اس کو قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پہ اس کا رد کیا ہے۔ میں چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی سورہ قمر سورہ نمبر 54، آیت نمبر اس کی 17، اس کی 22ویں آیت، اس کی 32ویں آیت اور اس کی 40ویں آیات میں 4 دفعہ اس آیت کو دہرایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ قرآن حکیم کو تو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا، تو ہے کوئی جو اسے نصیحت حاصل کرے؟ اب فیصلہ اس کا آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ مولوی ٹھیک کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، اسے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہوگے، یا اللہ صحیح کہتا ہے کہ قرآن کو تو نصیحت کے لیے آسان کیا گیا ہے، تو ہے کوئی جو اسے نصیحت حاصل کرے؟ بلکہ میرے بھائیو، یہ عقیدہ رکھنا، یہ نظریہ رکھنا
کہ قرآن کو نعوذ باللہ سمجھنے سے آدمی گمراہ ہوتا ہے، تو یہ تو کفر کا عقیدہ ہے، کیونکہ ایک تو آپ اللہ کی جانب جھوٹ منسوب کر رہے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ نے جھوٹ کہا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے، اور دوسرا آپ قرآن کی تحقیر اور اس کی توہین کر رہے ہو، یہ کفر کا عقیدہ ہے میرے بھائیو، اور یہ کفریہ نظریہ ہے۔ اور جو آدمی ایسا نظریہ ایسی سوچ رکھتا ہے کہ قرآن کو نعوذ باللہ پڑھنے سے آدمی گمراہ ہوتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے نکل جاتا ہے قرآن کی توہین کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اسے کتاب ہدایت بنایا ہے، اگر اس سے ہدایت نہیں ملنی پھر کہیں سے بھی ہدایت نہیں ملنی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ صاد سورت نمبر 38 آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ کتاب بڑی بابرکت ہے جو ہم نے آپ کی جانب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں۔ اللہ لوگوں کو غور کرنے کا حکم دے رہے ہیں، غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ لوگ اس میں غور کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی جو کہ سورہ نمبر 19 ہے اس کی آیت نمبر 97 میں فرماتا ہے 97 میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور پس یقیناً ہم نے اس کو آپ کی زبان میں آسان کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبریاں سنا دیں اور اس قوم کو ڈرا دیں جو جھگڑا کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کا نزول کا ایک اہم سبب بیان کرتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 185 ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں، اور یہ فرقان ہے یعنی حق اور باطل کی تمیز کرنے والا یہ میزان ہے۔ اس کے علاوہ سورہ یوسف کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ الف لام را حروف مقطعات ہیں، ان کا جو صحیح معنی اور مطلب ہے اللہ جان۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات واضح کھلی ہوئی کتاب کی ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ تو میرے بھائی اللہ ہمارا بنانے والا ہے، ہماری ہر ضرورت کا پوری کرنے والا ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے، بھلا وہی نہ جانے گا جس نے ہمیں بنایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان کیا ہے اور عربی زبان میں، چونکہ اولین مخاطب عرب ہی تھے، عربی زبان میں نازل کیا تاکہ وہ اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ہم سمجھ نہیں سکتے تو وہ اللہ کی جانب جھوٹ منسوب کرتا ہے اور اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، کہ اور یقیناً ہم نے قرآن میں طرح طرح سے بیان کر دیا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، لیکن وما یزیدہم الا نفورا، مگر ان کی سے نفرت ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا میرے بھائیو، دین اسلام ہم تک کس ذریعے سے پہنچا؟ ظاہری بات ہے وحی کے ذریعے سے پہنچا، اور قرآن وحی مطلوع ہے، یعنی اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے حروف و الفاظ اللہ کا کلام ہے، اس کی تشریح جو ہے وہ وحی غیر مطلوع ہے یعنی احادیث۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ہمیں اسلام کا کچھ پتہ نہ چلتا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت اور شان اللہ نے دی ہے وہ اسی کتاب کی بدولت دی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرماتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 53 ہے 53، اس کے آخر میں یہ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے اور اسی طرح ہم اپنے حکم سے آپ کی جانب ایک روح کو نازل کر رہے ہیں یعنی قرآن، اور بعض مفسرین نے اس روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی لیے۔ ما کنت تدری مل الکتاب والایمان، اے نبی آپ کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے،
وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، بلکہ ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو نور بنایا ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور سیدھے راستے کی جانب بلانے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ سارے دلائل ہیں جو قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ ہدایت صرف اور صرف قرآن ہی سے مل سکتی ہے، کہیں اور سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے نعوذ باللہ آدمی گمراہ ہوتا ہے، وہ خود بہت بڑا گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، یہ حدیث سنن الدارمی کے اندر ہے، کتاب الفضائل القرآن کے اندر، اور حدیث نمبر 3375 ہے، اور یہ حضرت علی سے مروی حدیث ہے۔ اس حدیث کا ایک اور طرق بھی ہے، طریق بھی ہے، وہ ترمذی میں بھی ہے اور دارمی میں بھی ہے، اس سے آگے وہ ہے لیکن اس میں ضعف ہے۔ اس میں ابو مختار اور ابن الخیل حارث مجہول راوی ہیں، اور ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو روایت کی ہے۔ بہرحال یہ والی جو حدیث ہے یہ حسن درجے کی ہے، اور یہ ان حدیثوں کو تقویت دیتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت فتنے میں پڑ جائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسے کون سی چیز بچائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب العزیز، جس میں بالکل ہی جھوٹ نہیں، باطل نہ اس کے آگے سے حملہ آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، وہ حکمت اور تعریف والے کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ سورہ فصیلت کی آیت نمبر 42 اللہ کے نبی نے انہیں سنا۔ جو اس کے علاوہ ہدایت تلاش کرے اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ قابل غور نقطہ ہے کہ من ابتغى الهدى في غیرہ اضلہ اللہ، کہ جو اس قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت تلاش کرتا ہے اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو شخص اس کے علاوہ کسی اور چیز سے فیصلہ کرے اللہ اسے ہلاک کرے گا۔ یہ ذکر حکیم ہے، واضح نور ہے، سیدھا راستہ ہے، اس میں تمہارے سے پہلے اور بعد والوں کی خبریں ہیں، اور تمہارے آپس کے معاملات کا یہ فیصل ہے۔ یہ وہ فیصلہ کن بات ہے، یہ فیصلہ کن بات ہے، کوئی مذاق نہیں۔ یہ وہ ہے جسے جب جنوں نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے تو بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ جن کی پہلی آیت، اور یہ کثرت تکرار سے پرانا نہیں ہوتا، یعنی بار بار اسے پڑھا جائے، اس میں غور کیا جائے، تدبر کیا جائے، آدمی کا جی نہیں ہوتا، اس کی نصیحتیں اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے حارث رضی اللہ عنہ سے کہا، اے اعور، اسے یاد رکھو۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں جو بہترین محافظ قرار دیا ہے وہ قرآن حکیم کو قرار دیا۔ اس کے علاوہ اس آیت میں تو واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ اس حدیث میں واضح طور پہ بتا دیا گیا جو قرآن حکیم کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے ہدایت کا طالب ہوتا ہے اللہ اسے ضرور گمراہ کرتا ہے۔ یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن کو اگر سمجھنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہوگے، انہوں نے در حقیقت قرآن کی بجائے کسی اور کوئی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور رستوں سے یہ ہدایت لاتے ہیں۔ اللہ کی نازل کردہ کتاب کی بجائے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے پیچھے جاتے ہیں اور ان سے ہی ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نتیجتاً خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اپنے متبعین کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایک بڑی بدنام مصلح شیخ محمد بن عبد الوہاب، جنہوں کی دعوت سے ماشاءاللہ مملکت العربیہ سعودیہ میں توحید پھیلی، اس مملکت میں حال اس قدر خراب تھا کہ وہاں پہ بتوں کی بھی پوجا شروع ہو گئی تھی، وہاں پہ درختوں تک کی پوجا شروع ہو گئی تھی، جن عورتوں کے بچے نہیں ہوتے تھے وہ ان درخت ہوتے تھے جن کے متعلق ان کا تبرک کا اور پتہ نہیں کیا کیا نظریہ تھا کہ یہ بچے دیتے ہیں، ان کے ساتھ وہ اپنے پیٹ کو رگڑتی تھی کہ ان عورتوں کے حمل ہو جائیں۔ درختوں تک کی پوجا تھی، قبروں تک کی پوجا تھی، صحابہ کرام کی قبروں پہ لوگ جا جا کے دعائیں کرتے تھے، ان سے بچے مانگتے تھے، ان سے مشکل کشائی حاجت روائی کا عقیدہ رکھتے تھے۔ تو ان کی دعوت جو تھی یہ بھی مملکت العربیہ سعودیہ میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی، اس کو پھیلایا۔ انہوں نے بھی کئی کتابیں لکھی ہیں عقیدے کے تعلق سے، اور ان میں سے ایک ان کی کتاب ہے اصول ستہ، یعنی دین کے 6 بنیادی اصول۔ اس میں چند انہوں نے اہم اصول بیان کیے ہیں عقیدے کے تعلق سے، ایک اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے آخر میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے قرآن و سنت کی پیروی کا بیان۔ وہ اس باب کے تحت وہ لکھتے ہیں
کہ اس شبے کے رد جو شیطان نے قرآن و سنت کو چھوڑنے اور مختلف اور متفرق آراء و احوا کی اتباع کرنے کے تعلق سے پیدا کیا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کو سوائے مجتہد مطلق کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور مجتہد کے بھی فلاں اور فلاں اوصاف ہونے چاہیے جو شاید مکمل طور پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما تک میں بھی نہ پائے جا سکے۔ پس اگر کوئی انسان ایسا مجتہد نہ ہو تو اس پر اس کتاب و سنت سے اعراض کرنا حتمی طور پر ایسا فرض ہے جس میں کوئی شک یا اشکال نہیں، اور جو کوئی ان کتاب و سنت میں سے ہدایت کا طالب ہو وہ یا تو زندیق ہے نعوذ باللہ یا پھر پاگل، کیونکہ ان کا فہم بہت کٹھن اور مشکل۔ آگے شیخ لکھتے ہیں، پس اللہ پاک ہے اپنی تعریف و حمد کے ساتھ کہ اس نے شرن و قدرن، خلقن و امرن، کس قدر مختلف انداز میں اس ملعون شبے کا رد فرمایا ہے، یہاں تک کہ یہ ضروریات عامہ کی حد تک کو پہنچ گئے۔ تو شیخ رحمہ اللہ کو بھی ایسے مولویوں کا سامنا وہاں پہ کرنا پڑا تھا جو کتاب اور سنت کو پڑھنے سے لوگوں کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ نعوذ باللہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اسے خاص 17-18 علوم جیسے کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک مبالغہ کا سیکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے اگر آپ قرآن کی آیتوں پہ غور کریں تو ہر آدمی چاہے وہ عالم ہو یا بدو ہو وہ سمجھ سکتا ہے قرآن کو۔ اس کے لیے سمجھنے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے عقل۔ اگر کسی انسان میں عقل ظاہری بات ہے نہیں تو وہ اس کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ اور جو لوگ نعوذ باللہ اس کی بجائے کسی اور رستے سے ہدایت کے طالب ہوتے ہیں وہ بے عقل اور جاہل ترین لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ شیخ نے ان کے شبہات کا رد کیا ہے۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ قرآن حکیم تو عربی زبان میں نازل ہوا، ہم غیر عرب اس کو کیسے سمجھیں؟ تو میرے بھائیو قرآن کے تو آج ماشاءاللہ بے شمار زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں، اردو میں، انگلش میں، ہر زبان میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں۔ تو آدمی تراجم پڑھے۔ بعض لوگ یہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ تراجم جو ہیں وہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے کرتا ہے، اور اس کے اندر کئی ملا حضرات ہیں وہ اپنے اپنی مرضی کی مطلب کی بات بھی لکھ دیتے ہیں، تو اس کا کیا علاج ہے؟ حقیقت یہ ہے میرے بھائیو، یہ جو زیادہ تر اس طرح کا کام کرتے ہیں مولوی، وہ یا تو حاشیے پہ کرتے ہیں یا تفاسیر کے اندر، تراجم کے اندر اتنا نہیں کرتے۔ تراجم کے اندر اگر کرتے بھی ہیں تو وہ ترجمہ لکھ دیتے ہیں، اس کے ساتھ بریکٹ کے اندر وہ اپنی بات بھی لکھ دیتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک طرح سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ مولوی اپنی طرف سے بات کر رہا ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ اور ہاں کچھ تراجم ایسے ہیں جن میں تحریف سے کام لیا گیا، مانوی تحریف سے کام لیا گیا، مثلا قادیانیوں کے تراجم ہیں، یا ایک ترجمہ ہے بڑا مشہور کنز الایمان مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا، اس میں تحریف سے کام لیا گیا ہے۔ ایک ترجمہ ایک اور ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کی ہے۔ اگر کوئی بریلوی سن رہا ہے تو میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، بات کو واضح کرنا ہے، حق بات کو واضح کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو تکلیف دینا نہیں۔ تو میرا ایک دوست ہے تو وہ میرے پاس لے آیا ہے طاہر القادری صاحب کا ترجمہ اور کہتا یہ دیکھ سورہ احقاف کی اس نے پورے رکوع کا کیا حال بنایا۔ سورہ احقاف کی وہ جو ابتدائی رکوع اگر آپ وہ پڑھیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اولیاء اکرام کا ذکر کرتا ہے کہ جو صحیح دین پہ فوت ہو گئے اور بعد میں لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر لی، ان کو مشکل کشا حاجت روا بنا لیا اور ان سے دعائیں کرنے لگے۔ تو جب وہ فوت ہو جاتے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جب اٹھائے گا تو وہ ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہمارے بعد ہمیں مشکل کشا یا حاجت روا سننا یا ہم سے دعائیں کرنا۔ بیزار ہو جائیں گے، ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ تو طاہر القادری صاحب نے وہاں پہ ایسی تحریر سے کام لیا کہ ان اولیاء اکرام کو، ان اللہ کے نیک بندوں کو وہاں پہ یہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو مشرکین جن کو پکارتے تھے یہ بت تھے، اور جیسے یہ بت جو ہیں یہ قیامت کے دن بیزار ہو جائیں گے اپنے آپ کو، یہ جو جنہوں نے ان کو خدا کے ساتھ شریک بنائے ان سے بیزار ہو جائیں گے بت۔ اس قدر تحریر سے بھی کام لیا گیا۔ اور اس طرح کے تراجم جو ہیں میرے بھائیو یہ تقریباً بہت کم ہے، بہت کم ان کی تعداد ہے۔ اکثر جو تراجم ہیں ان کے اندر تقریباً معنی و مفہوم کے لحاظ سے ایک ہی بات ہے۔ جہاں تک تعلق ہے قرآن کا ترجمہ کرنے کا، بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں تراجم کے، تو اس کے مختلف فیکٹرز ہیں، مختلف اس کے اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ جو ترجمہ کرنے والا ہے وہ مختلف کلچر یا مختلف بیک گراؤنڈ سے ہوتا ہے۔ مثلا آپ میرا بھی تقریر سن رہے ہو، اس میں آپ یہ پاؤ گے کہ میرا جو سلنٹ ہے، میرا جو لہجہ ہے وہ پنجابی ہے، کیونکہ میں جس کلچر سے بلونگ کرتا ہوں وہ پنجابی ہے۔ اسی طرح اور کئی ہمارے اچھے اچھے علماء ہیں، مثلا حافظ زبیر علی زئی حافظہ اللہ محدث،
محقق, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, ان کا جو لہجہ ہے وہ پٹھانوں والا ہے, پٹھانوں والا سا انداز ہے. تو اس لحاظ سے جو الفاظ کی تغیر و تبدیلی مترجم کرتے ہیں تو وہ اکثر اپنے ماحول, اپنے کلچر کے حساب سے کرتے ہیں, لیکن معنی و مفہوم کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں ہوتا, معنی و مفہوم ایک سا ہے. اور میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ یہ پائیں گے کہ ترجمہ کرنے میں الفاظ تو مختلف ہیں لیکن معنی جو ہے, معنی مفہوم نہیں بدلتا. لہٰذا اگر آپ خالی اس ترجمے کے معنی و مفہوم کو بھی پڑھو گے, اس کو سمجھو گے, تو وہ آپ کو نصیحت کرے گا, اس سے آپ نصیحت حاصل کر سکتے ہو. تو یہ بھی ایک عجیب سا شبہ ہے. لوگوں نے ویسے بھی قرآن کو غلافوں میں لپیٹ کر وہ رکھا ہوا ہے کہ پڑھنا ہی نہ پڑے, اور اگر کوئی بھی پڑھنے کا کوئی موقع ملتا ہے تو شیطان کوئی نہ کوئی اور بہانہ لگا دیتا ہے کہ یہ آدمی قرآن کے قریب آ گیا, چلو اس کو انہی بہانوں میں, انہی خیالات میں, انہی ابہام اور وصفات میں گھمائے رکھو تاکہ یہ قرآن کو کہیں سمجھ نہ لے. یہ سب سے پہلے یہ ترجمہ ہے میرے ہاتھ میں, یہ مولانا اشرف علی تھانوی جو کہ پیر و مرشد ہیں مولانا الیاس صاحب کے, جو بانی ہیں تبلیغی جماعت کے, اور انہوں نے اپنی ملفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے, ملفوظ نمبر 75 ہے کہ مولانا تھانوی کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے در حقیقت تبلیغی جماعت بنائی گئی ہے. میں مولانا تھانوی صاحب کے ترجمے سے ہی اس کا آغاز کرتا ہوں. مثلا سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات کو ہم دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کا ترجمہ کرتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, اس کا ترجمہ کرتے ہیں سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہے ہر عالم کے. الرحمن الرحیم, جو بڑے مہربان نہایت رحم والے. اسی طرح ایک اور ترجمہ ہے, یہ ماشاءاللہ مولانا محمد جونا گڑھی جن کا لقب ہے خطیب الہند, ان کا ترجمہ ہے. یہ تفسیر احسن البیان ہے جو سعودیہ سے بھی طباعت ہو کے آتی ہے, تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ انہوں نے کیا. ان کے ترجمے کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان کے نام سے شروع کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم, بہت بخشش کرنے والا, بڑا مہربان. تو یہ ترجمہ بھی آپ دیکھ لیں. الفاظ, اپنا کلچر, اپنی جو زبان کا بول چال کا طریقہ ہے اس لحاظ سے انہوں نے کیا, لیکن الفاظ, لیکن مفہوم کے لحاظ سے, معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں. آپ ان میں سے یہ تراجم آپ پڑھیں, آپ کو انشاءاللہ نصیحت ملے گی. اب بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ تراجم مختلف ہیں, مجھے نہیں پڑھنا چاہیے, ہر مولوی نے اپنے کیا, تو میرے بھائیو وہ کبھی بھی ہدایت پا ہی نہیں سکے گا. آدمی وہ مولویوں کے پیچھے بھاگتا رہے گا, اور مولوی اس کی دنیا بھی لوٹیں گے, اس کی آخرت بھی تباہ کر دیں گے. اور قرآن تو صاف طور پہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ, کہ ایمان والو ہوشیار رہنا, مولویوں کی اور علماء کی اور مشائخ کی اور پیروں درویشوں کی اکثریت لوگوں کا ناحق مال کھاتی ہے اور انہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیتی ہے. ان کی دنیا کو بھی وہ لوٹتے ہیں اور آخرت کو بھی برباد کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہدایت آپ چاہتے ہو تو قرآن ہی سے ملے گی. قرآن کے بے شمار زبانوں میں تراجم ہو گئے ہیں, تراجم آپ پڑھیے. تقریباً 99% تراجم جو ہیں وہ ان میں الفاظ کا تو فرق آپ کو ملے گا, معنی مفہوم کا فرق نہیں ملے گا. چند ایک تراجم ہیں جن میں تحریف سے کام لیا گیا ہے, ان سے آپ بچیے, جیسے کنز الایمان ہے, طاہر القادری صاحب کا ترجمہ ہے, بعض شیعوں نے ایسے تراجم کیے ہیں. تو یہ ایک بہانہ ہے. ویسے عربی زبان سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں, لوگ اتنا پڑھتے ہیں, اتنی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اگر عربی زبان سیکھیں گے تو وہ کوئی مشکل بات نہیں. عربی زبان سیکھنا بھی آسان ہو گیا, کتابیں ہیں, انٹرنیٹ پہ لیکچرز ہیں, تو آپ عربی زبان سیکھ لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی کسی ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, ڈائریکٹ آپ اللہ سے ہم کلام ہوگے, اللہ کے کلام کو سمجھو گے, اللہ سے سرگوشی کرو گے, اللہ کی بات کو سمجھو گے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم قرآن کے تمام حقوق کو ادا کریں. میرے بھائی, قرآن کے 5 حقوق ہیں. پہلا حق ہے اس پر ایمان لایا جائے جیسا کہ حق ہے. دوسرا حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے. تیسرا حق ہے اس کو سمجھا جائے. چوتھا حق ہے اس پر عمل کیا جائے. 5واں حق ہے اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے تمام حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے. اور جو میں نے کہا, اگر اس میں کوئی مجھ سے بھول چک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے پیغام دیا ہے آپ کو, اللہ تعالیٰ اس کو عام کرنے کی توفیق دے اور اسے ہم سب کو ہدایت کا ایک ذریعہ بنائے.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.